امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان شرابی رہتا تھا۔ وہ رات کو شراب پی لیتا اور شور مچاتا اور کہتا میں بہت بڑا آدمی ہوں، لوگوں نے میری قدر نہیں کی۔ ایک رات پولیس افسر گزر رہا تھا تو اس نے شور سنا تو اس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا کہ بھئی اتنے بڑے عالم کے پاس یہ شور مچا رہا ہے۔ 3-4 دن گزر گئے، اس کا شور سنائی نہیں دیا تو امام صاحب کہنے لگے وہ ہمارا پڑوسی کہاں گیا؟ کہا جو تو پولیس پکڑ کے لے گی۔ کیوں لے گی؟ کہ وہ شراب کے نشے میں شور مچا رہا تھا تو انہوں نے آپ کی وجہ سے اس کو پکڑ کے ڈال دیا۔ صبح کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت اٹھے اور اس پولیس افسر کے گھر پہنچ گئے۔ بھائی وہ میرے پڑوسی کو چھوڑ دو۔ کہا جی میں نے تو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ علمی کام کرتے ہیں، آپ کو میں خلل ڈالتا ہے۔ کہا نہیں بھائی تو میری وجہ سے پکڑا ہے تو میری وجہ سے چھوڑ دے۔ کہنے لگے کیوں بھائی تم کہا کرتے ہو نا میں بہت بڑا آدمی ہوں پر لوگوں نے میری کوئی قدر نہیں کی، تو میں نے تیری قدر کی ہے کہ نہیں کی؟ کہا حضرت میری بھی آج کے بعد شراب سے توبہ، میں بھی آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ خوش آمدید ویورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل ہے سچائی، دیانتداری، ایمانداری اور انصاف۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ یہ ویڈیو طارق جمیل صاحب کا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان شرابی رہتا تھا۔ وہ رات کو شراب پی لیتا اور شور مچاتا اور کہتا میں بہت بڑا آدمی ہوں، لوگوں نے میری قدر نہیں کی۔ نشے میں یوں کہتا اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد صغر۔ ایک رات پولیس افسر گزر رہا تھا تو اس نے شور سنا تو اس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا کہ بھئی اتنے بڑے عالم کے پاس یہ شور مچا رہا ہے۔ 3-4 دن گزر گئے، اس کا شور سنائی نہیں دیا تو امام صاحب کہنے لگے وہ ہمارا پڑوسی کہاں گیا؟ کہا جو تو پولیس پکڑ کے لے گی۔ کیوں لے گی؟ کہ وہ شراب کے نشے میں شور مچا رہا تھا تو انہوں نے آپ کی وجہ سے اس کو پکڑ کے ڈال دیا۔ صبح کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت اٹھے اور اس پولیس افسر کے گھر پہنچ گئے۔ بھائی وہ میرے پڑوسی کو چھوڑ دو۔ کہا جی میں نے تو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ علمی کام کرتے ہیں، آپ کو میں خلل ڈالتا ہے۔ کہا نہیں بھائی تو میری وجہ سے پکڑا ہے تو میری وجہ سے چھوڑ دے۔ کہا جی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو جیل سے نکال کر لائے۔ کہنے لگے کیوں بھائی تم کہا کرتے ہو نا میں بہت بڑا آدمی ہوں پر لوگوں نے میری کوئی قدر نہیں کی، تو میں نے تیری قدر کی ہے کہ نہیں کی؟ کہا حضرت میری بھی آج کے بعد شراب سے توبہ، میں بھی آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو بھائیو ساری زندگی کو 3 چیزوں سے خوبصورت بنا لو۔ عبادات تو میں نے پہلے بتا دی، فرائض کی تو کوئی معافی نہیں۔ ایک سچائی، جس بھی شعبے میں ہو سچ، دیانتداری، جس کام میں ہو دیانتداری، انصاف، حسن سلوک۔ یہ 3 کام کرنے والا مجھے میرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ 24 گھنٹے کا نمازی۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہر منٹ نماز پڑھتا ہے۔ یہ دفتر میں بھی وہی ثواب پاتا ہے، یہ سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر، صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر، غلہ منڈی میں بیٹھ کر، بکرا منڈی میں بیٹھ کر، کھیت میں ہل چلا کر اور مسجد میں صف میں سجدے میں سر رکھ کر یہ اللہ سے ایک جیسا اجر پاتا ہے۔ یہ 3 کام اتنے عظیم کام ہیں، سچائی، دیانت، انصاف۔ اس کے الٹ جھوٹ، دھوکہ، ظلم یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ہلاکت کے لیے کبھی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی، وہ اپنے اندر سے ہلاک ہوتے ہیں، اور وہ 3 چیزیں ہیں، جھوٹ، دھوکہ، ظلم و ستم۔ ایک فرد میں ہو، ایک قوم میں ہو، ایک ملک میں ہو، یہ برباد ہو جائیں گے۔ سچائی اور دیانت اور انصاف جس ملک میں، جس قوم میں، جس فرد، جس ادارے میں، اللہ اس کو عزت دے گا، جو سورج کی طرح چمکائے گا چاہے اللہ کا انکار کرتے۔ اور جو جھوٹ، ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں وہ راتوں کو تہجد پڑھیں، دن میں روزے رکھے، اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ تو بھائیو یہ ہمارا خوبصورت دین ہے جو میرے نبی نے ہم تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کہ فضل و کرم سے آج تک وہ زندہ سلامت ہمارے پاس ہے۔ تو
یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سچ کو زندہ کریں، دیانتداری کو زندہ کریں، حسن سلوک اور اچھے اخلاق کو زندہ کریں، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی بنا دے گا۔ اس بیان میں مولانا طارق جمیل صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں بتایا ہے کہ 3 شعبوں میں، نمبر 1 سچائی پر قائم رہنا، دوسرے ایمانداری دیانتداری، اور تیسرے انصاف۔ اس میں ایک ذکر فرمایا ہے ابو حنیفہ جو امام ہمارے ہیں جو ہے ان کا ذکر فرمایا، ان کے پڑوس میں ایک شرابی رہتا تھا، بہت شور گل کرتا تھا۔ ایک روز کسی پولیس افسر کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے جب شور سنا تو اس شرابی کو پکڑ کر کے اور بند کر دیا۔ 3-4 دن کے بعد میں ابو حنیفہ کو جب معلوم ہوا کہ ہمارا پڑوسی کہاں گیا ہے تو بتا رہے وہ آپ کی وجہ سے پولیس افسر اس کو پکڑ کے لے گئی ہے جی۔ آپ نے صبح کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت اس پولیس آفیسر کے گھر پہنچے اور کہا ہمارے پڑوسی کو پکڑ لائے۔ کہا رہے آپ کی وجہ سے پکڑ لائے، آپ کو خلل پہنچا رہا تھا اس لیے ہم اس کو پکڑ لائے۔ تو کہا بھائی میری وجہ سے اگر پکڑ کے لائے ہیں تو میری وجہ سے اس کو چھوڑ دیجیے۔ تتکال اس شرابی کو چھوڑ دیا۔ وہ پھر شرابی کے جب گھر آیا تو اس نے کہا میں بہت بڑا آدمی ہوں، میری کوئی قدر نہیں کرتا۔ تو ابو حنیفہ نے کہا دیکھو میں نے تمہاری قدر کی۔ تو اس نے تتکال ہاتھ جوڑے اور کہا میں آج سے توبہ کرتا ہوں اور میں شراب چھوڑ دوں گا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا اس پہ فرمانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جس ملک میں، جس آدمی میں اور جس فرد میں، جس قوم میں سچائی ہوگی، دیانتداری ایمانداری ہوگی، حسن سلوک اور انصاف ہوگا، وہ قوم دنیا میں سورج کی طرح چمکے گی۔ کیونکہ یہ جو ہم کو دین ملا ہے بہت ہی مشقتوں سے، مصیبتوں سے ملا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ان تینوں باتوں کا بہت ہی ضروری دھیان رکھیں اور اپنی زندگی میں عمل کریں۔ آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھا کیا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔